پہلی حدیث متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ظلماً زیادتاً کسی آدمی کی زمین سے ایک ٹکڑا بھی لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضٍ، قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا اس دنیا کی زمین سے لے کر 7ویں زمین تک سارا اٹھا کر توق بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اسی مسئلے پر دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جو شخص نا حق کسی آدمی کی کوئی چیز اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، قیامت کے دن 7 زمینوں تک اسے دھنسا دیا جائے گا۔ جو زمین کسی نے قبضے میں کی ہوگی وہاں کھڑا کیا جائے گا، زمین پھٹے گی اور وہ اس زمین میں دھنس جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ وہ غرق ہوتا 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 وہ 7 زمینوں تک نیچے چلا جائے گا، یہ اس کی سزا ہو۔ تیسری حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں نقل کی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے فرمایا، من اخذ ارضا بغیر حقھا، جو آدمی ناجائز بغیر حق کے، بغیر اپنے حصے کے کسی آدمی کی زمین سے کچھ قبضے میں لیتا ہے، کلف ان یحمل ترابہ المحشر، میدان حشر میں اس کو مکلف اور پابند کر دیا جائے گا، زمینوں پہ قبضے کرنے والے کو بلایا جائے گا، میدان حشر میں اس کو کہا جائے گا، جس زمین پہ تو نے قبضہ کیا اسی زمین کو 7 زمینوں کے برابر وہ ٹکڑا اٹھا کر اس کو اپنے اوپر لاد کر پورے میدان محشر کا چکر لگا۔ اب جتنی زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوگا وہ 7 زمینوں تک اٹھایا جائے گا، اس پہ لاد دیا جائے گا، وہ وزن اٹھا کے پورے میدان محشر کی سخت ترین گرمی میں اٹھا کے پھرتا نظر آئے۔ یہ سزا ہوگی، قیامت کے دن کی سزا ہوگی، یہ صرف میدان حشر کی ہو رہی ہے۔ چوتھی حدیث ہے، یہ بھی حضرت یعلا بن مرہ سے ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے۔ یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سرکار نے فرمایا کہ یقول ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جو شخص ظلماً ایک بالشت، ایک گٹھ زمین بھی قبضے میں نہ حق لے گا، کلفہ اللہ عز وجل ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 اراضین، قیامت کے دن اس کو آرڈر ہوگا، جس زمین پہ قبضہ کیا ہوگا وہاں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اس کو کھود، کہیں لے لے اور ہتھیار لے لے، بیلچہ لے لے، اس کو کھودنا شروع کر دے۔ جتنی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا اب اس کی ڈیوٹی ہوگی، اس کا فرض ہوگا، وہ ساری 7ویں زمین تک کھودے گا، وہ ساری مٹی اٹھائے گا۔ جب یہ کر لے گا ثم یطوقہ الی یوم القیامہ، پھر اس کو قیامت کے قائم ہونے تک اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ مکمل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ، اب تینوں کو ہم ملاتے ہیں، ایسا بھی ممکن ہے زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کو یہ بھی ہو کہ وہ ساری زمین کھود کر اٹھائے اور وہ گڑھا بن جائے، پھر اسی شخص کو اسی گڑھے میں ڈال دیا جائے، جب وہاں سے نکلے تو وہ زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، یا وہی زمین اٹھا کے اس کے کندھوں پہ رکھ دی جائے، چل بھی سارا میدان حشر میں گھوم کے دکھا۔ یہ ساری سزائیں اس آدمی کو ہو سکتی ہیں۔
یا فردن فردن بھی ہو، میدان حشر ہو، سخت گرمی ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، خدا کرسی عدل پہ جلوہ گر ہو، ساری کائنات کے سامنے اس کو جب یہ ذلیل کیا جائے گا تو حالت کیا ہوگی؟ اتنا وزن اٹھانا کتنا مشکل ہوگا۔ اس سے اگلی بات دیکھیں، یہ جو آخری جملہ تھا نا اس حدیث کا، وہ یہ تھا اس کو کہا جائے گا زمین کو کھود، وہ کھودے گا، پھر اس شخص کو وہ توق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب میدان حشر لگے گا، شروع میں اس کو ڈیوٹی لگ جائے گی، فوراً اس کو کھود، وہ کھودے گا، اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا۔ میدان حشر میں 50,000 سال کا ایک دن ہے، شروع میں اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ 50,000 سال کے بعد جب ساری کائنات کا حساب و کتاب ٹوٹل ہو جائے گا، سب کے بعد اس کی باری آئے گی۔ اب اتنی عرصے تک وہ یہ میدان حشر میں سزا بھگتے گا، اور پھر جب میدان حشر کا معاملہ ختم ہوگا، پھر اگلی سزا جو اس کی ہوگی، اب جہنم میں جانا ہے تو کتنی دیر جانا ہے یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ شارح نے لکھا ہے اتنی سخت سزا کیوں ہے، اس کی وجہ لکھی ہے۔ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چور نے چوری کی، غاصب نے غصب کی، وہ چند گھڑیاں، چند دن، تھوڑا عرصہ رہی، ختم ہو گئی۔ مثلا ایک آدمی نے کھانے کی چیز چوری کر لی، اس نے کھا دیا، 1 دن میں ختم ہو گئی، 2 دن میں ختم ہو گئی، چوری اس کے گلے میں پڑ گئی، جو گناہ اس نے کر لیا، پر چیز باقی نہ رہی، تھوڑی دیر کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے کسی کا جانور چورایا، جانور چند دن رکھا، آگے بیچ دیا، اس سے جان چھوٹ گئی، وہ آگے گیا، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو ذبح کر دے، ختم کر دے، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ کسی نے کسی کے پیسے چورائے، اور پیسے یا بال، اس کا سونا چاندی، وہ کچھ عرصے تک رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین ایک ایسی چیز ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ میدان حشر تک بھی زمین یہی ہے، میدان حشر والے دن بھی یہ زمین یہی ہے۔ زمین کا معاملہ سب سے زیادہ سخت اس لیے ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، نسل در نسل در نسل، یہ تو قیامت تک جتنی نسلیں آتی چلی جائیں گی، سب کے پاس یہ زمین باقی رہے گی، وہ استعمال کرتے رہیں گے، ناجائز قبضے سے ہوتی رہے گی، اور ان سب کا وبال جان اس پر آتا رہے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے، غلطی کرنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے، بالخصوص زمین کے معاملات میں پرہیز کرنا بہت لازمی ہے، ورنہ یہ ساری کھود کے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھانی ہوگی اور اپنے اوپر لادنی ہوگی۔ میدان حشر میں ذلت و خواری کے ساتھ 7 زمینوں کی مٹی اپنے اوپر اٹھا کے میدان حشر میں پھرنا